جی سر ٹھیک ہے بھائی، حکم کریں۔ جی جی سر، میرے کچھ بات پوچھنے تھے، کچھ سوال پوچھنے تھے سر آپ سے جی جناب۔ کہ سر جیسے کہ اسلام جب آیا عرب کے دیش میں، ہوں۔ تو عربی لوگوں سے پہلے کوئی نبی آئے کہ نہیں آئے سر؟ بہت سارے آئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے نا، وہ ان کی اولاد ہی میں یہ سے حضرت عرب کے ہی تھے اسماعیل سر؟ علیہ السلام۔ جی جی، انبیاء بہت تو ان سارے کا گزرے ہیں۔ قبیلہ سر، کیا ان کا قبیلہ جیسے نبی پاک کا تھا ان کا بھی وہی تھا سر؟ وہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اولاد میں سے نا، ان کی نسل میں سے۔ جی سر، تو سر جیسے کہ یہ جو ہم ہندو دھرم سے ہیں، ہمیں تو یہی سننے کو یہاں پہ ملتا ہے کہ وہاں پہ بہت قتل عام ہوا، یہ ہو، جب کہ نبی علیہ السلام آئے وہاں پہ، تو جہاں قتل تک تو میں نے ہوتے تھے۔ سنا ہے کہ وہ بہت ہی مطلب کہ اچھے تھے، مطلب کہ دل کے، مطلب کہ پیغمبر تھے، رحم دل والے تھے، بالکل تو پھر بالکل یہ صحیح۔ ایسا کیوں سر؟ کیا 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 چیز کیوں؟ مطلب کہ ہاں جنگ، جی 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 سر۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیں وہ نہایت ہی رحم دل تھے اور اچھے تھے۔ انہوں نے جتنے ان کے زمانے میں جنگیں ہوئی ہیں ان پہ حملہ ہوا ہے، کفار آئے تھے وہ۔ مجبوری میں۔ جی بالکل، اگر وہ جنگ نہ کرتے تھے تو وہ قتل ہو جاتے تھے، ان کے سب اہل خانہ قتل ہوتے تھے، ان کے جتنے بے گناہ لوگ تھے وہ قتل ہو جاتے تھے۔ تو ان کے ساتھ وہ تو 13 سال تک مکے میں تھے، وہ کسی کو نہ خود لڑتے تھے نہ کسی کو لڑائی کرنے کی اجازت دیتے تھے۔ ان کے ساتھی کئی ساری قتل بھی ہوئے، شہید بھی ہوا۔ کفار ان کو مارتے تھے، جی کفار ان کو ستاتے تھے، گالی دیتے تھے، بدتمیزی کرتے تھے، لیکن وہ اس کا جواب صرف پیار سے دیتے تھے۔ آخر کار کفار نے، مکے والوں نے، ان کے مخالفین نے، ان کے دشمنوں نے، انہوں نے آپس میں تہیہ کیا کہ اب اس کو قتل کرتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ، کیونکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی، اب ان کا کوئی وہاں پہ بچانے والا نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ جو ہیں یہاں سے نکل جائیں، اور کیونکہ آج کی رات آپ کو قتل ہونے والے ہیں، سر، تو وہ آواز۔ انہوں نے ہاں، مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ جب مدینے چلے گئے تھے نا، تو پھر وہ مکے والے وہاں پہنچ گئے، مدینے پہنچ گئے لشکریں لے کر، یا کہ جی بعد دیگر کئی لشکر لے کے آئے۔ وہ ادھر دوستی کے لیے تو نہیں آتے تھے نا، وہ قتل کرنے کے لیے آتے تھے۔ تو یہ جنگیں جو ہوئی ہیں ان اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ ہاں، لیکن البتہ اسلام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، تو پھر ابو بکر عمر کی خلافت آئی، عثمان کی خلافت آئی ہے، پھر بنی امیہ کی خلافت۔ ان کے زمانے میں تو قتل عام بہت ہوئے ہیں، بے گناہ لوگوں کی بہت قتل عام ہوئی، اور یہ اسلام کی تاریخ ہے۔ کہ اسلام کی تاریخ یہی ہے کہ مسلمانوں نے بہت زیادتی کی ہے دوسرے قوموں کے ساتھ۔ البتہ دوسرے اقوام بھی، وہ بھی زیادتی کرتے تھے، دوسرے اقوام بھی کوئی معصوم نہیں جی تھے۔ مثلا جی، رومن تھے یا چائنیز تھے یا سنٹرل ایشیا کے جو قبائل تھے، کرسچین یا وغیرہ جو۔ ہاں ہندوستان میں ہندو تھے، یہ بھی تو جی جہاں بھی جو بھی طاقتور ہوتا تھا دوسرے قبیلے کو آج مارتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ جس جو کا بھی زور بادشاہ، چلتا تھا وہی اپنا ہاں چلاتا تھا۔ جس کا زور چلے نا، دوسرا اس کی مخالفت کرے تو اس کو برباد تو کرتے تھے نا لوگ۔ تو یہی طریقہ کار اسلام کا بھی بنا، مسلمانوں کا بھی بنا۔ کرتے تھے مسلمان۔ جو دوسرے دنیا والے دوسرے بادشاہ تھے، اسی طرح مسلمان بھی کرتے تھے، لیکن اللہ کے نام پر، دین کے نام پر، قرآن کے نام پر، جنت جی جانے کے لیے کیا ہو، دوسروں کو برباد کرتے ہیں، دوسروں کو قتل کریں گے، ان کے جوانوں کو لڑکیوں کو اٹھائیں گے، ان کے پیسوں جو سونا چاندی ہے وہ اٹھائیں گے، دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، جب تک انگریز نہیں آئے نا، جب تک یورپینز نہیں آئے، اور سب کو انہوں نے، یورپی طاقتوں نے مسلمانوں کو بالکل اپنے بوٹوں کے نیچے دبایا نہیں، تو مسلمانوں تو ہمیشہ یہی چکر تھا ان کا کہ ہم نے فتح جی کرنی ہے۔ وہ ان کے فتوحات کیا تھے، ان کے فتوحات یہی تھے کہ کسی جگہ پہ حملہ کرنا ہے، چاہے وہ مسلمانوں کا ہو، وہ مسلمانوں پہ بھی بہت جہاد کیا مسلمانوں نے، کہ ایک علاقے کے مسلمان دوسرے علاقے کے مسلمان کو کافر قرار دے کر اس پہ حملہ کرو، ان کی لڑکیوں کو اٹھاؤ، مردوں کو ذبح کر دو، پیسے وہ لے کے جاؤ۔ اور سر تو یہ تو میرا ایک مسلمانوں کے کوشچن اور ساتھ تھا بھی کیا ہے، جی۔ اور دوسرے اقوام کے ساتھ بھی انجام دیا ہے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا کب تک، کہ جب تک یورپی اقوام آ گئے، انگریز ہندوستان میں آ گئے، رشینز جو ہے انہوں نے سینٹرل ایشیا پہ قبضہ کیا، ایران کے کچھ علاقوں پہ قبضہ کیا، اور فرانس، برطانیہ وغیرہ نے جو ہے شمال افریقہ، یہ آپ کا جو مڈل ایسٹ ہے یہاں پہ قبضہ کیا۔ تو اس زمانے تک مسلمانوں کا یہی دستور تھا، پر جب یورپینز آئے تو انہوں نے خوب دبایا،
مسلمانوں کی وہ ذلت کرا دی کہ پھر جہاد جو ہے نا نہ کر سکے نہ، لیکن ان کے دل میں خواہش تھی اس زمانے میں. جب آپ 18ویں صدی 19ویں صدی کے مسلمانوں کے دل میں چلے جانا تو ان کی اشعار علامہ اقبال محمد اقبال اس کے اشعار پڑھیں، اس کے دل میں یہ خواہش ہے کہ کب ہم دوبارہ جہاد شروع کریں. ٹھیک ہے نا، اس کے سارے شعر جی سر، اسی پر ہے کہ دوبارہ کب مار دار شروع ہو جائے، اس سے ہماری عزت بنے گی. تو پھر وہ خواہش مسلمانوں کے دل میں اب بھی جاری ہے. مسلمان جی مولویوں سر، کے دل میں اگر جائے نا، ان کے دل میں ابھی جی، یہی تمنا ہے کہ اسلام میں، تو ان کی اسلام میں یہی جائز ہے کہ بھئی جو تمہارا مخالف ہے اس کو قتل کرو، اس کی بیوی کو اٹھاؤ. ٹھیک ہے نا، جو جی آپ سر، کے ساتھ بیعت نہیں کرے گا چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اس کو قتل کرو، اس کی بیوی کو اٹھاؤ. یہ شریعت میں جائز ہے. غیر مسلم تو ویسے ہی ہیں، ان کی شریعت جائز ہے، ان کے ساتھ یہ کرنا جائز ہے. تو ابھی بھی مسلمانوں کے دل میں یہ بہت خواہش ہے، لیکن شکر کرے، دنیا والے شکر کریں کہ مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں ہے. جس دن مسلمان کے پاس سب کچھ پاور آئے گا نا، وہ جی سر، دنیا والوں کے لیے وہ بہت اچھا دن نہیں ہوگا. کیونکہ یہ لوگ اللہ کے نام پر، دین کے نام پر جنت جانے کے چکر میں وہ وہ کام کریں گے جو ہر لحاظ سے جرم ہے، ہر لحاظ سے شرارت ہے. اور نہ اللہ نے فرمایا وہ، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یعنی ظلم کرنا، مسلمانوں پہ ظلم کرنا اور دوسرے انسانوں پہ ظلم کرنا، یہ شریعت ہے مسلمانوں کی یہاں. جی. صحیح ہے اور سر جی سر، جی. اور میں ایک بات پوچھنا چاہتا تھا کہ ہم، جب کہ نبی علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کو سب سے افضل بتایا اپنے ہم، بعد، ہم. تو یہ مسلمس ہی کیوں نہیں مانتے سر ان کو؟ مطلب یہ میں اور کافی، مجھے ریلس وغیرہ چڑھتی ہیں رہتی ہیں، میں دیکھتا ہم، رہتا ہوں، کافی کافی 1 2 3 سال سے میں دیکھ رہا ہوں، ہم. یہ ان کو ہی نہیں مانتے، وہ کیا مسئلہ سر؟ بس یہ مسئلہ جو ہے میرے بھائی کہ لوگ اللہ کے دین کو نہیں مانتے نا. لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے بھی تھے نا، تو لوگوں کو کہا تھا کہ تم بتوں کی پوجا چھوڑ دو، اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے، جو وہ اللہ ہے، جی دوسرے سر، نہیں. لوگ نہیں مانتے تھے آخر تک، جب تک کہ یہ جو لڑ سکے تو لڑ سکے. جب لڑنا ان کے لیے ناممکن ہو گیا تو انہوں نے زبردستی کلمہ پڑھا. کیونکہ لوگ عقل کی اتباع نہیں کرتے، لوگ ریشنل نہیں ہے، عقل کی اتباع نہیں کرتے. لوگ اسی راستے پہ چلیں گے جو ان کے والدین چلیں، جو ان کی ٹرائب چلی ہے نا. لوگ اپنی ٹرائب کی، اپنے قبیلے کی، اپنے والدین کی اتباع کرتے ہیں. لوگوں کو پرواہ نہیں ہے کہ جی حق کیا چیز ہے. جی اوکے. تھینک یو سر. جی اللہ سر. حافظ.